بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اناہیتا نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کی باگیں بائیں جانب موڑ دیں اور پوری قوت سے ایڑی لگاتے ہوئے ایک طرف سے بچ کر لشکرگاہ کی طرف واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ سوار بھی سائی کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا اور ساحل کی فضا گھوڑوں کے ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ اناہیتا اپنے گھوڑے کو مسلسل مہیز پر مہیز لگا رہی تھی اور بڑی ذہانت سے خشک ریت کی بجائے گیلی ریت کا راستہ چنا، کیونکہ سمندر کی لہروں سے جمی ہوئی گیلی ریت پر گھوڑا پھسلنے کی بجائے زیادہ آسانی اور برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ وہ سوار اناہیتا کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ وہ شاید گھوڑے سے جس لگا کر اناہیتا کو اپنی گرفت میں لینے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے کی سمت سے سالار کرٹیس اپنے گھوڑے کو طوفان کی مانند دوڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ کرٹیس کے اچانک ظہور نے تعاقب کرنے والے سوار کے ہوش اڑا دیے اور وہ بدحواس ہو کر فوراً رک گیا۔ اس لمحے اناہیتا کی حالت غیر تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ، ہامتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی، مگر کرٹیس کا آئینی وجود دیکھتے ہی اس کی ڈوبتی امیدوں کو سہارا ملا اور اس کے لڑکھڑاتے حوصلے بحال ہو گئے۔ اس نے کرٹیس کے قریب پہنچ کر نم آنکھوں اور فریادی انداز میں تڑپ کر کہا، کرٹیس، اپنے اس خدائے واحد اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے میری مدد کرو۔ یہ شخص جو میرا تعاقب کر رہا ہے ایک درندہ صفت انسان ہے، مجھے زبردستی یہاں سے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ میں موت کے منہ سے نکل کر بڑی مشکل سے اپنی جان اور آبرو بچا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ کرٹیس نے گہری اور پرجلال نظر اناہیتا کے پریشان حال چہرے پر ڈالی اور نہایت اطمینان اور دبنگ لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ذرا بھی خوفزدہ نہ ہو، اب تم محفوظ ہو، تم فوراً اپنے خیمے کی طرف چلی جاؤ، اس گستاخ سے میں خود ہی نمٹ لیتا ہوں۔ ابھی کرٹیس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سوار بھانپ گیا کہ اب اس کی موت سامنے کھڑی ہے۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا موڑا اور سمندر کے کنارے مخالف سمت سرپٹ دوڑا دیا، لیکن کرٹیس نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر رفتار بجلی کی کڑک میں بدل دی۔ اب وہ شکاری عقاب کی طرح اس مفرور سوار کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ اسے اس کی اس ناپاک جسارت کا عبرتناک سبق سکھا سکے۔ کرٹیس نے تیزی سے فاصلہ سمیٹ کر اس مفرور سوار کو جا لیا۔ جب اس سوار نے دیکھا کہ موت اب اس کے سر پر کھڑی ہے اور تعاقب کرنے والا بالکل اس کے سر پر پہنچ چکا ہے، تو اس نے حواس باختہ ہو کر اپنی ڈھال سنبھال لی اور اس کا کامتا ہوا ہاتھ تلوار کے دستے پر جا پہنچا۔ کرٹیس ایک تجربہ کار جنگجو تھا۔ وہ گہری نظر سے دشمن کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا اور بھانپ چکا تھا کہ سوار اب اچانک پلٹ کر ایک زخمی درندے کی طرح حملہ آور ہوگا۔ اس متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے کرٹیس نے اپنی چمکتی تلوار بے نیام کی اور ڈھال پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی وہ سوار ایک دم پلٹا اور کرٹیس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ اچانک وار کر کے وہ کرٹیس کو کاری ضرب لگائے گا اور اسے تعاقب کے قابل نہ چھوڑ کر فرار ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی تلوار کرٹیس کے سر پر گرانا چاہی، کرٹیس نے کمال مہارت سے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا اور ساتھ ہی اپنی کڑکتی ہوئی تلوار سے جوابی وار کر دیا۔ اب دونوں شاہ سوار گھوڑوں پر بیٹھے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور تلواروں کے ٹکرانے سے چنگاریاں بلند ہونے لگیں۔ ایک موقع پر جب اس سوار نے پوری قوت سے اپنی تلوار کرٹیس پر برسائی تو کرٹیس نے اسے ڈھال پر روک کر بجلی کی سی تیزی دکھائی۔ اس نے پلک جھپکتے ہی اپنی تلوار دانتوں میں دبائی اور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس سوار کی کمر کی پیٹی کو آہنی گرفت میں لے لیا، پھر اسے ایک معمولی کپڑے کی طرح گھوڑے کی زین سے اچک کر پوری قوت اور غیظ و غضب کے ساتھ زمین پر پٹک دیا۔ وہ بدبخت سوار گردن کے بل زمین پر گرا اور ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ اسے اتنی چوٹ لگی تھی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا اور چند لمحوں تک سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہا۔ اتنی دیر میں کرٹیس شیر کی طرح اپنے گھوڑے سے نیچے کودا، اپنی خونی تلوار سنبھال کر پوری قوت سے ہوا میں بلند کی اور ایک ہی بھرپور وار میں اس گستاخ کی گردن کاٹ کر جسم سے جدا کر دی۔ اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد کرٹیس نے اطمینان سے اپنی خون آلود تلوار کو صاف کر کے نیام میں
उतारा। फिर उस हलाक शुदा सवार के घोड़े की बाग पकड़कर अपने घोड़े की जीन के साथ मजबूती से बांध ली और अपने घोड़े को एड़ी लगाता हुआ फातिहाना अंदाज में लश्करगाह की तरफ वापस रवाना हो गया। दूसरी तरफ अनायता अभी तक उसी जगह पर साकित व जामिद खड़ी थी जहां उसे क्रिटीज मिला था। उसकी आंखें उफक पर जमी थीं और वो शायद बेचैनी से क्रिटीज की वापसी की मुंतजिर थी। क्रिटीज जब उस मफरूर सवार का काम तमाम करके पलटा तो वो कुछ दूर तक समंदर के साहिल के साथ साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी अनायता पर पड़ी उसने दानिस्ता तौर पर अपना रुख बदल लिया और बाईं जानिब मुड़कर अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ लश्करगाह की सिमत रवाना हो गया। अनायता ने जब ये देखा कि क्रिटीज उसका सामना करने से कतराता हुआ गुजर गया है तो उसके दिल में एक टीस सी उठी और वो इंतहाई मायूसी और उदासी के आलम में अपने घोड़े को मोड़कर पड़ाव की तरफ चल दी। अनायता जब अपने खेमे के पुरसुकून माहौल में दाखिल हुई तो उसने बेताबी से खेमे के दोनों हिस्सों का बगौर जायजा लिया, लेकिन क्रिटीज वहाँ मौजूद नहीं था। वो गालिबन उस हलाक होने वाले सवार के घोड़े को लश्करगाह के बड़े अस्तबल में छोड़ने गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि क्रिटीज वापस लौट आया। जब वो अपने हिस्से में दाखिल हुआ तो उसके कदमों की आहट पाकर अनायता से रहा ना गया। उसने लरसते हाथों से दरमियान का पर्दा हटाया और क्रिटीज के हिस्से में आ खड़ी हुई। फिर धीमे और पुरखुलूस लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगी, क्रिटीज, मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने वक्त पर पहुंचकर मुझे उस वहशी सवार के नापाक इरादों से महफूज रखा और मेरी जान बचाई। अनायता के ये ममनून बड़े अल्फाज सुनकर क्रिटीज की पेशानी पर बल पड़ गए और वो एकदम ताव खा गया। उसने इंतहाई बरहमी और सर्दमहरी का इजहार करते हुए खुरदरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कतई कोई जरूरत नहीं। याद रखो, ये काम मैंने तुम्हारी खातिर या तुम्हारी मोहब्बत में अंजाम नहीं दिया। देखो ब्रिसीन मेरी मुंह बोली बहन है और उसने एक बहन के नाते तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाली थी। सो मैंने सिर्फ ब्रिसीन के उन अल्फाज की लाज रखने और उसके एतमाद को ठेस ना पहुंचाने की खातिर तुम्हारी जान बचाने का इंतजाम किया, वरना अगर ब्रिसीन ने मुझसे ये वादा ना लिया होता तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे करीब से गुजरना भी गवारा ना करता। मैं जब पहली बार गार्डियम शहर में दाखिल हुआ था तो तुम्हारे वो दो जहरीले जुमले मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक नहीं भूलेंगे। तुम्हारा पहला जुमला ये था कि अगर मैंने तुम्हारे सामने सच ना बोला होता तो तुम मुझे कान से पकड़कर हवेली से बाहर निकाल देती, और तुम्हारा इंतहाई बदतमीजी और तकब्बुर पर मबनी दूसरा जुमला ये था कि तुम्हें किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद एक बेहतरीन तेगजान हो और अपनी हिफाजत करना बखूबी जानती हो। अब जबकि उस सवार ने तुम्हारा रास्ता रोका, तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाहा, तो तुमने अपनी उस नाम नेहाद बहादुरी का मुजाहिरा क्यों नहीं किया? क्यों अपनी तेगजनी के जौहर नहीं दिखाए और क्यों चीखती चिल्लाती मेरी तरफ पनाह लेने के लिए आई थी? क्रिटीज के इन तीखे और काटदार अल्फाज ने अनायता के तन बदन में आग लगा दी और वो गुस्से की शिद्दत से बिफर गई। उसने जोर से जमीन पर पांव पटकते हुए चीख कर कहा, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी ये जुर्रत के मुझसे इस लहजे में बात करो। जवाब में क्रिटीज ने उससे भी ज्यादा नफरत और गैज़ो गज़ब का इजहार करते हुए गरज कर कहा, मैं अपने आप को एक बाअसूल इंसान और तुम्हें एक सरकश जानवर से भी बदतर ख्याल करता हूँ। क्रिटीज के इन तज़हीक आमेज अल्फाज पर अनायता के गुस्से की कोई इंतहा ना रही। उसका चेहरा तिमतिमा उठा। वो जवाबी वार के लिए कुछ कहना ही चाहती थी कि क्रिटीज ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर दोबारा कहा, अगर तुम्हारी हिफाजत की ये नाखुशगवार जिम्मेदारी मुझे ब्रिसीन ने ना सौंपी होती तो मैं इसी लम्हे तुम्हारा कान पकड़कर तुम्हें अपने खेमे से बाहर निकाल देता और साफ कह देता कि बीबी जाओ और अपनी रिहाइश का जहाँ जी चाहे इंतजाम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी सख्ती से ताकीद की थी कि अपने हिस्से तक महदूद रहा करो और मेरे हिस्से की तरफ कदम बढ़ाने की जहमत ना किया करो। अब यहाँ से दफा हो जाओ और याद रखना कि आइंदा मेरे हिस्से में दाखिल होने की जिसारत ना करना। चलो वापस जाओ। जवाब में अनायता ने बेपनाह नफरत और गुस्से का इजहार किया और गैज़ो गज़ब के आलम में पांव पटकती अपने हिस्से की तरफ चली गई, जबकि क्रिटीज भी शदीद बेजारी और हकारत का इजहार करते हुए खेमे से बाहर निकल गया ताकि उस दम घुटते माहौल से निजात पा सके। सिकंदर आजम का किला शिकन और फसीलों में शिगाफ डालने वाला सबसे बड़ा माहिर सना व्यादस कई रोज तक सूर शहर के नाकाबिले तस्खीर किले और उसकी सनगलाख
فصیلوں کا انتہائی گہری نظر سے جائزہ لیتا رہا۔ جب وہ اپنے مشاہدات مکمل کر چکا تو سکندر کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس اہم موقع پر سکندر نے اپنے دیگر سالاروں کو بھی طلب کر لیا تھا تاکہ سور کی فتح کا حتمی نقشہ ترتیب دیا جا سکے۔ سکندر نے ویادس کی طرف بھرپور اعتماد سے دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ ویادس، میں نے تمہارے سپرد جو ذمہ داری لگائی تھی، ان گزشتہ دنوں میں تم نے اپنی مہارت سے کیا سوچا ہے؟ تمہارے ذہن میں حصار کو توڑنے کا کیا منصوبہ بنا؟ تم جس نتیجے پر پہنچے ہو اور جو عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، مجھے اس کی ایک ایک تفصیل سے آگاہ کرو۔ جواب میں ویادس نے کچھ لمحے گہرے تفکر میں گزارے اور پھر نہایت سنجیدگی سے کہا، اے شہنشاہ عالم، جہاں تک سور شہر کا تعلق ہے تو اس کی فصیلیں فولاد کی مانند مضبوط اور بے حد مستحکم ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہ شہر ایک جزیرے کی مانند سمندر کی لہروں کے حصار میں تعمیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسے جغرافیائی محل وقوع والے شہر پر قابض ہونے کے لیے میرے ذہن میں 3 بنیادی طریقے ہیں۔ اول طریقہ یہ کہ ہمارے کچھ سپاہی خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح شہر کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور اندر سے کوئی دروازہ کھول دیں، یا فصیل کے کسی خاص حصے پر قابض ہو کر باقی لشکر کے لیے راستہ ہموار کر دیں، بالکل اسی تاریخی اسلوب میں جس طرح قدیم یونانیوں نے گلابانوں کا بیس بدل کر ہیلن کو حاصل کرنے کی خاطر ٹرائی شہر میں نفوذ کیا تھا۔ اگر یہ تدبیر کارگر نہ ہو تو شہر کے اندر موجود ایسے با اثر لوگوں سے رابطہ کیا جائے جو اپنے مفاد کی خاطر غداری پر آمادہ ہو سکیں، پھر ان غداروں کو بھاری رقوم کا لالچ دے کر شہر کے دروازے کھلوانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ دروازہ توڑنے کی نسبت کسی اندرونی ملی بھگت سے راستہ بنانا زیادہ آسان اور محفوظ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کے ذریعے ہم سور کی اس مغرور فصیل کو زیر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ منجنیقوں اور بھاری آلات سے فصیل پر پے در پے اس قدر ہولناک ضربیں لگائی جائیں کہ اس کا ایک بڑا حصہ زمین بوس ہو جائے اور ہمارا لشکر اس شگاف سے سیلاب کی مانند داخل ہو کر دشمن کو رون ڈالے۔ لیکن علیجا، اس طریقے میں ایک بہت بڑی قباحت اور خطرے کا پہلو بھی پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ ایشیا کے جنگجوؤں میں یہ روایت عام ہے کہ جب فصیل کا ایک حصہ ٹوٹتا ہے تو محصورین اس حصے کے پیچھے فوری طور پر ایک نئی فصیل کھڑی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بازاروں اور تنگ گلیوں میں جگہ جگہ باڑے اور ایسی دشوار گزار رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں جو حملہ آور لشکر کے لیے شدید مصیبت اور جانی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اس صورتحال میں لشکریوں کے حوصلے اس وقت ٹوٹنے لگتے ہیں جب وہ ایک فصیل گرا کر آگے بڑھتے ہیں تو سامنے دیوار کا ایک اور نیا اور مضبوط حصہ کھڑا پاتے ہیں۔ سور شہر کو فتح کرنے کا تیسرا طریقہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے گرد خشکی کے تمام راستوں پر آئینی گھیرا ڈال دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ فصیل کے اندر محصور لشکریوں اور عوام کے پاس خوراک اور رسد کے تمام ذخائر ختم ہو جائیں۔ اس طرح بھوک اور پیاس انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی اور وہ خود شہر کی چابیاں ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ویادس کچھ لمحوں کے لیے رکا، گہری سوچ میں ڈوبا اور پھر دوبارہ کہنے لگا، علیجا، میں نے سور شہر کے چپے چپے اور اس کی فلک بوس فصیلوں کا باریک بینی سے معائنہ کیا ہے۔ اس کام میں میرے ماہر معاونین اور مسلح جوانوں کا ایک دستہ بھی میرے ساتھ تھا۔ جو حقائق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ دنگ کر دینے والے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ سور کو زیر کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، کیونکہ جہاں اس کی فصیلیں سنگ خارا کی طرح مضبوط ہیں وہیں ان کے اوپر دیوہیکل پتھروں سے بنے ایسے مستحکم برج تعمیر کیے گئے ہیں جن کے اندر چھپ کر سور کے محافظ کسی بھی بڑے لشکر کو بڑی آسانی سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ سور شہر کی 2 دفاعی بندرگاہیں ہیں اور دونوں ہی اپنی ساخت میں بے حد مضبوط ہیں۔ پہلی بندرگاہ جنوبی سندھ میں واقع ہے جسے مصری بندرگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ پانی کی ایک ایسی تنگ کھاڑی میں واقع ہے جو خشکی کے اندر تک چلی گئی ہے۔ اس کے اندر داخلے کا راستہ اس قدر دشوار گزار ہے کہ خطرے کے وقت اسے بھاری شہتیروں اور زنجیروں سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کا کوئی بھی جنگی جہاز اندر داخل ہو کر شہر کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ دوسری بندرگاہ جو شمال کی طرف ہے اسے سیدائی بندرگاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ نسبتاً وسیع ہے لیکن یہ بھی ایک کھاڑی کی طرح خشکی کے اندر دھنسی ہوئی ہے۔ اس کے دہانے پر سور کے حکمران دفاع کے لیے 3 عظیم الشان جنگی کشتیاں ہر وقت مستعد رکھتے ہیں جو دشمن کا راستہ روکنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے معاونین نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ان محفوظ بندرگاہوں کے علاوہ سور کا ایک طاقتور بحری بیڑا ہر وقت سمندر کے سینے پر پہرا دیتا رہتا ہے
जो हमला आवारों के खिलाफ किसी भी वक्त कहर बनकर टूट सकता है। यहाँ तक कहने के बाद व्यादस रुका और फिर अपनी बात में मजीद सनसनी और शिद्दत पैदा करते हुए कहने लगा, शहंशाह मुअज्जम, मेरे साथियों ने सूर के बहरी बेड़े के एक जहाज का खुफिया तौर पर जायजा भी लिया है। अहले सूर ने अपने जंगी जहाजों के सामने के हिस्से में पीतल की ऐसी नोकदार और जहरीली चोंचे भी नस्ब कर रखी हैं कि जब वो दुश्मन के जहाजों से टकराते हैं तो ये चोंचे हरीफ के जहाज के पेट को फाड़ कर रख देती हैं, जिससे सुराखों के जरिए पानी अंदर दाखिल हो जाता है और देखते ही देखते दुश्मन का बेड़ा गरकाब हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, अहले सूर ने अपनी कश्तियों और जहाजों के अर्शों पर छोटी छोटी लेकिन निहायत मोहलिक मंजनीके भी नस्ब कर रखी हैं, जिनके जरिए वो तलातुमखेज लहरों के दरमियान रहते हुए भी हमला आवरों पर वजनी पत्थरों की बारिश करने की मुकम्मल कुदरत रखते हैं।